خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قرۃ عیون الصلحاء گل گلشن ولایت زینت السادات پیر سید بلال شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فخر آل سنت حضرت علامہ مولانا فخر عباس صاحب زیدہ مجدہ حضرت علامہ مولانا زاہد صاحب زیدہ شرفہ فاضل نوجوان مفتی وقاص احمد نقشبندی صاحب عاشق خیر الورا حضرت علامہ صدیقی صاحب انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین تلاوت ہوئی نعت خوانی ہوئی بیان ہو رہا ہے ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج سیالکوٹ کی سرزمین سے مدینہ منورہ بھیجنا ہے مجھے مداح حبیب عظیم ثنا خان نواز چشتی صاحب نے آپ لوگوں کا یہ پیغام پہنچایا کہ سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ کے اراکین حسب معمول ماہانہ درس ختم نبوت کا انعقاد کر رہے ہیں اور محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر کے مدینہ منورہ بھیج رہے ہیں تو ان کی خواہش ہے کہ اس دفعہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں میں اس نیت سے ہی آج اس محفل پاک میں حاضر ہوا ہوں کہ محبتوں اور عقیدتوں کا جو گلدستہ یہاں سے مدینہ منورہ بھیجا جائے اس کی تیاری میں میرا نام بھی شامل ہو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے آج اس محفل میں شامل ہو کر ہمیں اپنے گناہ بخشوانے کا ایک موقع مل گیا ہے اپنا دل چمکانے کا ایک موقع مل گیا ہے قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل کرنے کا ایک بہانہ مل گیا ہے ہم کسی عامی کی محفل میں نہیں آئے رحمت للعالمین کی محفل میں آئے ہیں ہمارے آقا کریم شانوں والے ہیں تو آپ کا ذکر بھی شانوں والا ہے حضور رحمت للعالمین ہے تو آپ کا ذکر بھی رحمت ہے کوئی دوست یہ سوال کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شانوں والا ہے
پر یہ ذکر رسول گھر تنہائی میں بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، درود شریف اکیلے بیٹھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ محفل کا کیا فائدہ ہے؟ محفل میں حضور کے دیوانے اکٹھے ہوئے، عاشقوں کا اجتماع ہوا، سادات کرام، مشائخ اعظام، حفاظ کرام تشریف لائے، سفید داڑھیوں والے بزرگ آئے۔ کوئی پتہ نہیں آنے والوں میں کوئی ایک ایسا ہو جس کا سوز و گداز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اس ایک کے صدقے ہم سب کی حاضری قبول ہو جائے۔ کیونکہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہوگا، آج ہم اجتماعی طور پہ حاضری دے رہے ہیں، آج مل کے حاضری دے رہے ہیں۔ جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو مال چھانٹی نہیں کیا جاتا، ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ 6 سال ہو گئے اس مسجد میں یہ ماہانہ ختم نبوت کے موضوع پر محفل منعقد ہو رہی ہے۔ 73ویں محفل ہے تو 6 سال ہو گئے ہیں۔ اگر ماہانہ ہو تو 72 کے مہینے کتنے، سال کتنے بنے؟ 6۔ آج 7واں سال شروع ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی استقامت کو، شوق کو، محبت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے آج اس محفل کا انتظام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس محبت کا اظہار کیا ہے، اللہ بھی آپ کی اس محبت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ قرآن کہتا ہے عمل کرو، تمہارا عمل اللہ بھی دیکھے گا، اللہ کا رسول بھی دیکھے گا۔ آپ کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ہم ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیٹھے تو سیالکوٹ کی اس مسجد میں ہیں پر حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ۔ ابھی جب نعت خوانی ہو رہی تھی تو آپ کا تصور کہاں پہنچا ہوا تھا؟ مدینہ منورہ ہی پہنچا ہوا۔ ہر شعر سن کے دل حضور کی بارگاہ کی طرف ہی متوجہ ہو رہا تھا۔ یہ محفلیں شعور دین بخشتی ہیں، یہ محفلیں نسبت رسول کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی ہیں، یہ محفلیں دلوں پر لگی ہوئی مادیت کی میل اتار کے دلوں کو روحانیت سے روشن اور منور کر دیتی ہیں۔ رات کا وقت ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو اور اندیشہ ہو کہ مسافر راستہ بھول جائے گا، اگر کوئی اس راستے میں چراغ جلا کے رکھ دے تاکہ راستہ روشن ہو جائے تو اس نے مسافر کے ساتھ نیکی کی ہے یا نہیں؟ یقیناً اس نے نیکی کی ہے۔ جس نے رات کے وقت گلی میں چراغ جلا کے رکھ دیے، مسافر کو ٹھوکر نہ لگے، راستہ نظر آ جائے، جس نے رات کے وقت اندھیری رات میں کسی مسافر کے راہ کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلایا، اس نے مسافر کے ساتھ بڑی نیکی کی۔ آج کی یہ محفل مسافران جنت کا راستہ روشن کر رہی ہے۔ آج جن دوستوں نے یہ محفل سجائی ہے وہ آخرت کے مسافروں کا راستہ روشن کر رہے ہیں کہ مادیت کے اندھیروں میں کہیں راہ نہ بھول جانا۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ایمان کی حفاظت ہے، اس کے بغیر ایمان کوئی نہیں، اور ہمارا سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے۔ پر یا اسی دا جانیے جس دا توڑ چڑھ۔ گفتگو تو میں کر رہا ہوں لیکن میری کیفیت دل گرفتگی کی ہے، میری نگاہیں
اس عاشق کو تلاش کر رہی ہیں جس کی دعوت میں پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا تھا۔ عاشق خیر الورا، محب اولیاء، فاضل جلیل، عالم بعمل، حضرت علامہ پروفیسر محمد ساجد سجاد کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں۔ علامہ سجاد کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں عالم باعمل تھے، وہیں نہ صرف اپنی آخرت کی فکر تھی بلکہ انہیں دوسروں کی بھی فکر تھی۔ اپنی فکر تو ہر کوئی کرتا ہے، کمال انسانیت یہ ہے کہ دوسروں کی فکر کی جائے۔ ان کا دل دھڑکتا تھا تو اہل ایمان کی فکر میں دھڑکتا تھا کہ کہیں ایمان کے ڈاکوؤں کے ہاتھ یہ مسلمان نوجوان نہ چڑھ جائیں، کہیں ان کے جال میں نہ پھنس جائیں۔ میری جتنی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، اسی ایک موضوع پر ان سے گفتگو ہوتی رہی ہے، فلاں فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے، فلاں فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ زمانے قدر کر ان کج کلاہان محبت کی، کہ پیدا اس نمونے کے جواں ہر دم نہیں ہوں گے۔ حضرت علامہ سجاد کریمی کے حوالے سے مجھے یہ حدیث پاک یاد آ رہی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء ورثوا العلم من اخذہ اخذ بحظ وافر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ علماء نبیوں کے وارث۔ علامہ سجاد کریمی صاحب سے مل کے پتہ چلتا تھا کہ علماء صرف نبیوں کے علم کے ہی وارث نہیں ہوتے، ان کے اخلاق کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ صرف علم کے ہی وارث نہیں ہوتے بلکہ ان کے اخلاق کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ وہ اتنی محبت سے ملتے تھے، اتنے اخلاق سے ملتے تھے۔ علماء کرام نبیوں کے مشن کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ کیا علماء صرف علم کے ہی وارث ہوتے ہیں یا نبیوں کے مشن کے بھی وارث ہوتے ہیں؟ مشن کیا ہے؟ بندوں کو خدا سے ملانا، دنیا کے دھوکے سے بچانا۔ علامہ سجاد کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی فکر میں زندگی گزاری ہے، اور آخری دفعہ جب میں یہاں محرم میں آیا تو اس کے چند دن بعد ہی ان کی شہادت ہوئی تھی۔ مجھے جب وہ الوداع کرنے گاڑی تک گئے تھے تو ان کی وہ گفتگو مجھے نہیں بھولتی۔ ایک دو فتنوں کے حوالوں سے انہوں نے ذکر کیا اور اپنے درد دل کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ ان کی اچانک ان کے وصال سے، اچانک شہادت سے، جہاں ان کے اہل خاندان کے دل دکھی ہوئے، زخمی ہوئے، وہیں ان سے محبت کرنے والا ہر شخص آج بھی دکھ محسوس کرتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کی کیفیت دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ علامہ سجاد کریمی گئے نہیں ہیں بلکہ آج بھی آپ کے دلوں میں موجود ہیں۔ ان کے احباب نے اس شمع کو بجھنے نہیں دیا جو شمع انہوں نے جلائی تھی۔ آج جب سے میں آیا ہوں، جو نوجوان بھی ملا ہے اس نے علامہ سجاد کریمی صاحب کی محبت بھری گفتگو ہی میرے ساتھ کی ہے۔ وہ ایسی پیاری خوبصورت زندگی گزار کے گئے۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ
اس درخت کو پانی دے رہے ہیں جو بوٹا انہوں نے لگایا، وہ چراغ آپ نے بجھنے نہیں دیے جو چراغ انہوں نے جلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیقات عطا فرمائے۔ جس طرح کہ حضرت علامہ حافظ سجاد صاحب بھی اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ آج کی یہ جو 73ویں محفل ہے، زینت السادات پیر سید عارف بہاء الحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی سرپرستی، حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سرپرستی، اور دیگر احباب احمد خان صاحب، مہر بلال صاحب، عباس بٹ صاحب، حافظ انصر اقبال صاحب، چودھری ارسلان صاحب، اور سنی دفاع ختم نبوت موومنٹ کے تمام اراکین، اس مسجد کی انتظامیہ اور عبدالستار بٹ صاحب، ان تمام احباب کی محبتیں ہیں حضرت علامہ سجاد کریمی صاحب کے ساتھ، اور اس اعلیٰ مشن کے ساتھ جو مشن وہ آپ کو دے کے گئے ہیں۔ یہ مشن جو اس دور میں آپ ڈیوٹی دے رہے ہیں، تاجدار گولڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا فرمان ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی خدمت کرتا ہے، رسول اللہ کا دست شفقت اس کے سر پہ ہوتا ہے، حضور کی خاص نگاہ کرم اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو اس عظیم مشن کے لیے چن لیے گئے ہیں۔ شاید ہی کسی جگہ پہ اس عقیدے کے حوالے سے ماہانہ درس ہو رہا ہو، صرف اس ایک موضوع پر آج 73واں درس ہے۔ یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، جوش و جذبہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور توفیقات عطا فرمائے۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مسند امام احمد میں حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی میں ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے، اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ بعض دوستوں نے شوق سے تائید کر دی، بعض سوچ میں پڑ گئے کہیں میں مبالغہ تو نہیں کر رہا کہ ایک آیت سن لیں تو قبر روشن ہو جائے گی۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانیں سمجھ سکے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ مسند امام احمد میں ہے کہ جب مومن کی قبر میں نور پھیلے گا، وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ تو فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ میں نور کی بات کر رہا ہوں تو ہماری محفل میں جو مہمان تشریف لائے ہیں، عاشق خیر الورا میاں طیب نور بادشاہ صاحب، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذکر بھی نور کا ہو رہا ہے، اور مہمان جو تشریف لائے ہیں وہ بھی میاں صاحب نور بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث برکت بنائے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، میرے آقا کریم صفہ کے چبوترے پہ تشریف لائے اور فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ اس کے لیے ایک اونٹنی حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ 2 آیتیں سیکھ لے، 2 اونٹنیاں حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ شارحین لکھتے ہیں کہ ایک اونٹنی صدقہ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے، ایک آیت سیکھنے پر اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔
الحمدللہ زینت مسند صدارت پاسبان آداب شریعت پروردہ غوث ولایت دانائے رموز طریقت سرمایہ ملت حضرت صاحبزادہ پیر سید عارف بہاءالحق شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اکیلے نہیں آئے بلکہ اپنے سینے میں اپنے اسلاف کا فیض لے کے آئے ہیں، اپنے سینے میں رازی و غزالی کی امانتیں لے کے آئے ہیں، علم و عمل کا حسین پیکر مجمع البحرین ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا کہ میرے آقا کریم نے صحابہ سے فرمایا جس نے ایک آیت سیکھ لی اسے ایک اونٹنی حاصل کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے۔ تو شارحین نے لکھا کہ ایک اونٹنی صدقہ کرنے پر جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب ایک آیت سیکھنے پہ مل جاتا ہے۔ اگر آج کل ایک اونٹنی 1,00,000 روپے میں مل رہی ہے تو 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ایک آیت سیکھنے سے مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ فاضل جلیل عالم نویل سرمایہ اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں، اور عالمی مبلغ اسلام عاشق خیر الورا سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد یعقوب صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب اعظم اٹلی آپ تشریف لائے ہیں۔ اس گناہگار کو ایک دفعہ اٹلی آپ کی دعوت پہ خطاب کا موقع ملا ہے، اس وقت آپ ناپولی میں خطیب اعظم تھے، تو میں حیران تھا کہ صرف 2 دن پہلے آپ نے ٹائم لیا، اور جب میں گیا تو ان کی مسجد نیچے اوپر سے یورپ میں رہ کے بھی فل تھی سامعین سے، تحریری طور پہ بھی بڑی خوبصورت تحریر لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علماء کی، سادات کی، مشائخ کی، بزرگوں کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ میں نے خطبہ کے دوران سورہ آل عمران کی چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے گفتگو شروع کی کہ یہ اکٹھے ہو کے محفل کی صورت میں اجتماعی طور پہ ذکر کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے یا اہمیت ہے، اس پر میں نے چند گزارشات پیش کی۔ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں یہ بتا رہی ہے کہ سب سے پہلی محفل خود رب کائنات نے منعقد کی ہے۔ موضوع کیا ہے؟ اللہ نے حضور کی آمد کو بیان کرنا ہے، حضور کی عظمت کو، حضور کی شانوں کو۔ کیا شان ہے ہمارے آقا کریم کی کہ اللہ تعالی حضور کی آمد کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کی محفل منعقد کر رہا ہے، اور اس میں بیان خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ جو واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہو اللہ تعالیٰ اسے قرآن پاک میں لفظ اذ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ جہاں اذ آ جائے وہاں اذکر معذوف ہے، لفظوں میں موجود نہیں، معنی میں موجود ہے کہ یاد کرو وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اس وقت کو یاد کرو گے تو کئی اسرار و رموز سے آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ جو واقعہ اللہ کے نزدیک خاص ہو اللہ اسے لفظ اذ کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ آیت بھی لفظ اذ سے شروع ہوئی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کن سے وعدہ لیا؟ وہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، عالم وجود میں ان کا ظہور نہیں ہوا، اور ان کے لیے لفظ نبی بولا جا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کسبی مقام نہیں ہے، نبوت عطائی مقام ہے۔ دنیا میں آ کے عبادت کر کے، محنت کر کے، ریاضت کر کے کوئی نبی نہیں بنتا، نبی بن کے دنیا میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے نبیین کا لفظ بولا ہے جب ابھی عالم وجود میں ان کا ظہور نہیں ہوا۔
کتاب کا نام ہے صبح العشاء، اور اس کے علاوہ تاریخ کی کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں ایک شاعر نے شعر لکھا، وہ شعر مجھے یاد ہے لیکن میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ اس میں بے ادبی ہے۔ اس نے نبوت کو کسبی مقام بیان کیا کہ نبوت محنت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تک بات پہنچی، اس نے استفتاء بھیجا علماء کے پاس، علماء نے فتویٰ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شاعر کو گرفتار کر کے سر قلم کر دیا، کیونکہ اس شعر میں اس نے ہمارے آقا کریم کا ذکر بھی کیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس لیے وہ شعر نہیں پڑھا۔ صبح العشاء کے اندر وہ شعر موجود ہے اور تاریخ کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ بات قرآن اور حدیث سے متفق علیہ ہے، نبوت کسبی مقام نہیں کہ محنت ریاضت علم سے کوئی حاصل کر لے، دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتا، اللہ نبوت دے کے بھیجتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس شانوں والا رسول۔ علماء کی یہ کہکشاں سجی ہوئی ہے اسٹیج پر، ان سے پوچھیں کہ علم نحو میں ثم کا مطلب کیا ہے، ثم کس لیے آتا ہے؟ للتراخی، ثم تاخیر بیان کرنے کے لیے، ما بعد اور ما قبل میں فاصلہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ لفظ ثم بتا رہا ہے کہ بعد میں جس رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہ آخری رسول بن کے آئے گا، اس کے بعد کوئی اور رسول نہیں آئے گا۔ جتنے رسول آئیں گے، نبی آئیں گے، وہ ثم سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، اس میں وہ سارے ذکر ہو گئے۔ جو سچے نبی آئیں گے وہ پہلے بیان ہو چکے، آخری سچا رسول وہ ہے جسے ثم کے بعد بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب رسولان ہے، رسول ہے، یا صرف لفظ رسول ہے؟ واحد کا لفظ ہے رسول۔ تو اس کا مطلب یہ ہے لفظ ثم یہ بتا رہا ہے حضور ختم نبوت کا تاج پہن کے آ رہے ہیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو اس زبان کو تو سیکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے، علماء ہی اس کو بیان کر سکتے ہیں، میں تو صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ موجودہ اردو اور عربی، اگر ان میں آپ ترجمانی کرنا چاہیں نا تو اردو میں لفظ مل جاتے ہیں عربی زبان کی ترجمانی کے لیے، لیکن اردو ترجمانی کر نہیں سکتی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ نے کسی کو سمجھانا ہو کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو آپ اس کے سامنے مچھر کا پر دکھا کے کہیں پہاڑ اتنا بڑا ہوتا ہے، تو کیا وہ ترجمانی صحیح کر رہا ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں، کیا مچھر کے پر جتنے پہاڑ تو نہیں ہوتے؟ عربی کا صبر اور ہے، اردو کا صبر اور ہے، عربی کا شکر اور ہے، اردو کا شکر اور ہے۔ عربی میں جب شکر بولتے ہیں اس میں اعتراف نعمت بھی ہے، شکرانہ بھی ہے، نعمت کا صحیح استعمال بھی ہے۔ جو نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ ناشکری کر رہے ہیں، لیکن اردو میں جب شکر بولتے ہیں تو ایک ہی معنی ہوتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ الفاظ ترجمانی ہو رہی ہے، لفظ کے بدلے لفظ مل جاتا ہے اردو زبان میں، لیکن عربی کی وسعت جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے تفسیر لکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مفسرین نے تفسیریں لکھی تاکہ پتہ چلے کہ قرآن کی وسعت کیا ہے۔ اردو میں صبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئی دکھ آیا ہے تو روو نہ، کوئی دکھ آیا ہے تو کنٹرول کرو، جبکہ عربی والا صبر، اس میں گناہوں سے بچنا، یہ بھی صبر ہے، نیکی پہ ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر ہے۔
تو عربی والا لفظ کے بدلے اردو میں لفظ تو مل گیا، صبر کے بدلے صبر، لیکن عربی والا صبر کچھ اور ہے، اردو والا صبر کچھ اور ہے. یہ ایک پورا الگ عنوان ہے. میں صرف اتنا ہی اشارہ کرنا چاہتا تھا، قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، تو عربی زبان کے اصول، اسرار و رموز سمجھیں گے تو پھر قرآن کی سمجھ آئے گی. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. آج کل ایک فتنہ ہے، وہ کہتے ہیں براہ راست خود ہی قرآن پڑھ لو. یاد رکھیں یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. اگر اصولوں کے بغیر براہ راست کوئی قرآن کو سیکھنا چاہے یضل بہ کثیرا، وہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ناسخ و منسوخ استاد کی ضرورت ہے، جو آپ کو سکھائے گا کہ قرآن سے کیسے فیض حاصل کرنا ہے. لفظ سما بتا رہا ہے کہ حضور کے بعد کوئی سچا نبی پیدا نہیں ہوگا. حضور سے پہلے آئیں گے جتنے سچے نبی آئیں گے. سما تراخی کے لیے آتا ہے، سما جاءکم رسول. اللہ تعالیٰ نبیوں کی محفل میں نبیوں سے خطاب فرما رہا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اے نبیوں جب میں تمہیں کتاب و حکمت دوں پھر آ جائے تمہارے پاس، سما جاءکم پھر آ جائے تمہارے پاس رسول، شانوں والا رسول. میں نے نام نہیں لیا کہ کون سا رسول، پر آپ سمجھ گئے ہیں کہ کس رسول کی بات ہو رہی ہے. حضور کی شان رسالت اتنی عظیم ہے کہ نبیوں کی محفل میں اگر کہا جائے نا رسول آ گیا تو اس سے مراد حضور ہے. پڑھنے والا سمجھ جاتا ہے یہ حضوری کا ذکر ہو رہا ہے. اسی طرح حضور کی شان رسالت اتنی عرفہ اور اعلیٰ ہے کیونکہ باقی جسے رسالت یا نبوت ملی ہے حضور کا صدقہ ہی ملی ہے. تو مبدأ فیض ذات مصطفیٰ ہے. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. حضور ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر آ جائے وہ شانوں والا رسول کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے. تصدیق کرنے والا، مصدق، یہ حضور کا صفاتی نام ہے. حضور کے بہت سارے نام آپ کو آتے ہوں گے، آج یہ نام بھی دل پہ نقش کر لیں، مصدق. یہ قرآن سے ثابت ہے. کون سا نام ہے؟ تصدیق کرنے والا. حضور نے فرمایا حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، ہم نے مانا نبی ہیں. حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم نے مانا نبی ہیں. حضور نے فرمایا حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت الیاس، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اللہ کے سچے نبی ہیں، ہم نے مانا سچے نبی ہیں. جس جس کی حضور تصدیق کرتے گئے ہم نے مانا. نام نہیں لیا، مطلقاً فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ نبی ہیں، ہم نام نہیں جانتے مانتے ہیں. جس کی حضور نے تصدیق کی ہم مانتے ہیں کہ مجھ سے پہلے عیسیٰ بھی آئے، مجھ سے پہلے موسیٰ آئے، مجھ سے پہلے حضرت نوح آئے، ہم مانتے گئے. اب حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نہیں آئے گا. تو جو حضور کو مصدق مانتا ہے، اگر وہ حضور کے بعد نبی مان لے گا کہ نبی پیدا ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. یہ قرآن کا انکار ہوگا، یہ حضور کے فرمان کا اور حضور کی شان کا انکار ہوگا. حضور کو اس طرح ماننا ہے جس طرح قرآن منواتا ہے. جس کی حضور تصدیق کریں ہم مانیں گے. اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی گواہی آخرت میں بھی ہوگی. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کے دن بھی حضور جس کی گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کرتا جائے گا.
قیامت کے دن نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، صدیقوں کی صداقت، ولیوں کی ولایت، شہیدوں کی شہادت، اہل ایمان کا ایمان، یہ حضور کی گواہی سے ہی ثابت ہوگا۔ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، حضور جس کی گواہی دیں گے اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائے گا۔ دنیا میں حضور مصدق بن کے آئے ہیں، شاہد بن کے آئے ہیں، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی تصدیق کی ہم مان رہے ہیں۔ اور جب حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری حدیث میں بتا بھی دیا کہ 30 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کذاب آئیں گے، کہ جو ہر کوئی ان میں سے نبوت کا دعویٰ کرے گا، پر یاد رکھنا وہ نبی نہیں ہوں گے۔ تو جب میرے آقا کریم نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، اب اگر کوئی حضور کے بعد نبی کو مانتا ہے تو وہ حضور کے مصدق ہونے کا انکار کر رہا ہے، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ آگے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو اے نبیو تم ضرور بضرور ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ جب وہ شانوں والا رسول آ جائے نا تو ایمان لانا اور نصرت کرنا۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں سے وعدہ لے لیا، اور پھر جب نبی دنیا میں آئے نا تو ہر نبی کو وہ وعدہ اللہ یاد بھی کرواتا رہا، یعنی ان پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی امت کے سامنے اس کو بیان کر دو۔ ہر نبی نے کم از کم ایک محفل میلاد منعقد کی ہے جس میں حضور کی آمد کا ذکر کیا ہے، کہ نشانیاں ہم بتا دیتے ہیں، یاد کر لو، ان نشانوں والا رسول آ گیا تو کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر کے ان کا غلام بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں جو وعدہ لیا اس کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا قالا اقررتم، فرمایا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میرے اس وعدے کو پختہ کرتے ہو میرے ساتھ اس وعدے کو۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یہ بھی حضور کی شان بیان کرنے کے لیے۔ فرشتے اللہ کا حکم توڑتے ہیں؟ نہیں، نبی بھی نہیں توڑتے۔ فرشتے جو ہیں نا وہ نبیوں سے، نبی جو ہیں وہ فرشتوں سے زیادہ معصوم ہوتے ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، نبی جو ہیں وہ فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہیں۔ جب انہوں نے حکم توڑنا ہی نہیں تو پھر یہ کیوں فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں؟ یہ بھی حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کہ جس رسول کی آمد کا ذکر ہوا ہے اور ان کی ختم نبوت کا بیان ہوا ہے وہ کتنی شانوں والا ہے، اور میری بارگاہ میں ان کی اہمیت کیا ہے۔ اب آگے جو آیت مبارکہ ہے اس کو سمجھنے میں کئی لوگ ٹھوکر کھا گئے، اس لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِکَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فرمایا جو یہ وعدہ کرنے کے بعد پھر گیا، وعدے پہ قائم نہیں رہا، تو وہی لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں۔ عقیدے کی بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، فرشتے معصوم ہیں، نبی فرشتوں سے زیادہ معصوم ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں، پھرنے کا امکان ہی نہیں کہ نبی پھر جائیں اپنے وعدے سے۔ تو پھر قرآن نے یہ کیوں کہا کہ وعدہ کرنے کے بعد جو پھر گیا وہ نافرمان ہے؟ اور مفسرین نے لکھا کہ جو اس وعدے سے پھر گیا وہ تو کافر ہو گیا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں مخاطب نبی ہیں، مراد ان کی امتیں ہیں، کیونکہ جب کسی قبیلے کا سردار معاہدہ کرتا ہے تو اس قبیلے نے پابندی کرنی ہوتی ہے۔ تو نبی جب وعدہ کر رہے ہیں تو اصل میں وہ امتیں وعدہ کر رہی ہیں۔ یہاں پھرنے سے مراد نبی نہیں ہے، نبی تو معصوم ہیں، انہوں نے تو پھرنا نہیں ہے، یہاں پھرنے سے مراد ہیں امتیں، کہ ان کی امت اگر اپنے نبی کے وعدے پر پوری نہیں اترتی تو وہ لوگ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں۔
تو نبیوں کے پھرنے کا ذکر ہے یا ان کی امتوں کے؟ امتوں کے. ہر نبی نے کم از کم ایک دفعہ اپنی امت کے سامنے حضور کی آمد کو بیان کیا ہے اور حضور کی شانوں کو بیان کیا. قرآن پاک کے دیگر مقامات پر اس چیز کا بیان ہے کہ تورات میں، انجیل میں حضور کی نشانیاں موجود ہیں. اور سورہ آل عمران کے جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اس سے پچھلی آیات پڑھیں تو ان میں ہے یہودیوں نے، عیسائیوں نے تحریف کر دی آسمانی کتابوں میں. جو حضور کی شانوں والی آیات تھیں وہ اپنی کتابوں سے انہوں نے نکال دیں تاکہ کہیں لوگ. علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی ایمان افروز روایت نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں حضور مدینہ منورہ تشریف لائے کہ یہودی نے حضور کی زیارت کی، نشانیاں دیکھی، گھر گیا، تورات کھولی. اس دور میں ہر یہودی کے گھر کتاب نہیں ہوتی تھی. موجودہ دور پہ قیاس نہ کریں، ورق کوئی نہیں تھا کہ کتابیں چھپتی ہوں، اور کتابوں کی دکانیں بھی کوئی نہیں ہوتی تھی جہاں کتابیں بکتی ہوں. اس دور میں 10 دیہاتوں میں ایک ہی تورات، 50 پنڈ ہیں یہودیوں کے اور ایک تورات ہے. کسی یہودی نے پڑھنی ہے وہ سفر کر کے اس کے گھر جاتا تھا جس کے گھر تورات موجود تھی. علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ یہودی کے گھر تورات موجود ہے، وہ حضور سے ملاقات کر کے آیا ہے، تورات کھول کے پڑھتا ہے، کانپتا ہے کہ جو شانیں دیکھ کے آیا ہوں وہی آخری نبی کی لکھی ہوئی ہیں. اگر دوسرے یہودیوں نے تورات کے یہ صفحے پڑھ لیے تو وہ تو ایمان لے آئیں گے. اس نے وہ صفحے پھاڑے، دیوار میں سوراخ کیا، ہاتھ سے، کچی دیواریں ہوتی تھی، سوراخ کیا، ورق ان کے اندر رکھ کے اوپر سے لیپ کر دیا، ورق چھپا دیے دیوار کے اندر. کتاب کا وہ حصہ جس میں حضور کی شانیں تھیں دیوار کے اندر چھپا دیا. کچھ دنوں بعد پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، کوئی دلیل دیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ صفحے جو دیوار میں چھپا کے آئے ہو ان پر جو میری شانیں لکھی ہوئی ہیں وہ نہ تمہیں سنا دوں. کیا تورات میں یہ نہیں لکھا ہوا آخری نبی 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائے گا؟ اور کیا میں نے 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی ہے یا نہیں؟ میرا امام القبلتین ہونا تورات میں ہے یا نہیں؟ اس یہودی نے کہا کلمہ پڑھائے، میں مانتا ہوں آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب. تم کتاب میں سے جو چیزیں چھپاتے تھے نبی انہیں بیان کر رہا ہے. اور یہ کنہیں فرمایا کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے؟ یہ اہل کتاب سے فرمایا. یا اہل الکتاب، ان سے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے یہودیو، اے عیسائیو، جس آخری نبی کا تم انتظار کر رہے تھے ہمارا وہ آخری نبی آ گیا ہے. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. الذی یجدونہ مکتوبا، وہ نبی جس کا ذکر وہ اپنے ہاں لکھا ہوا پاتے ہیں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. تو قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے، عیسائی بھی انتظار کر رہے تھے، یہودی بھی انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا انتظار، کہ آخری نبی آنے والا ہے. انہیں پتا تھا کہ آخری نبی اب آئے گا. انہیں کیسے پتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اعلان کیا نا، انجیل یوحنا میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے. انجیل یوحنا میں ہے کہ 40 عیسائی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. ایک کہتا ہے میرا خیال ہے حضرت عیسیٰ آخری نبی بن کے آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا. یہی وہ نبی ہیں جن کے لیے دعا کر رہے تھے حضرت ابراہیم. یہ دعا ابراہیمی ہے. یہی وہ نبی ہیں
جن کا واسطہ دے کے یہودی دعا مانگتے تھے اللہ دعا قبول کر لیتا تھا. یہ بطریہ ہے، یعنی رحمت للعالمین ہے. وہ عیسائی آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یوحنا آ گیا. ان عیسائیوں نے کہا یوحنا تمہارا کیا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ آخری ہیں یا ان کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ یوحنا نے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ یہ آخری نبی ہیں، لیکن میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، لیکن یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں خیال آتا ہے. ان عیسائیوں نے کہا کہ چلو چل کے پھر حضرت عیسیٰ سے پوچھتے ہیں کیا آپ ہی آخری ہیں یا آپ کے بعد کوئی آئے گا. وہ 40 عیسائی اکٹھے ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے گئے. 1930 میں لاہور سے جو بائبل شائع ہوئی اس میں یوحنا موجود ہے. انجیل یوحنا، 4 انجیلیں ہیں نا، اناجیل اربع، متی، لوکا، برناباس اور یوحنا. 1930 لاہور سے انگریزوں نے جو انجیل شائع کروائی تھی، بائبل شائع کروائی تھی، اس میں یہ موجود ہے. 40 عیسائی جمع ہو کے حضرت عیسیٰ کے پاس چلے گئے. یوحنا نے ترجمانی کی. اس نے کہا ہم بیٹھے یہ سوچ رہے تھے، پوچھا آپ سے تصدیق کروا لیں، کیا آپ ہی وہ ہیں جنہیں حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے؟ جب یہ سوال ہوا تو حضرت عیسیٰ پہ کپ کپی طاری ہوئی، لیکن آپ نے جواب نہیں دیا. یوحنا نے ساری تفصیل سوال کی بیان کر کے پوچھا جواب دیں، کیا آپ ہی وہ ہیں یا آپ کے بعد کوئی اور آئے گا؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اس کا جواب میں تمہیں آج نہیں دوں گا، کل دوں گا. جاؤ تم سارے 40 بستیوں میں پھیل جاؤ، اعلان کرو یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں لوگ اکٹھے ہو جائیں، کل میں مجمع عام میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. نبی بڑی بصیرت والے ہوتے ہیں کہ چند لوگوں کو نہ بتاؤں، پوری قوم کو بتاؤں، مجمع عام میں اعلان کروں. اب وہ 40 عیسائی بستیوں میں پھیل گئے، حضرت عیسیٰ کی طرف سے اعلان کیا. دوسرے دن یروشلم کے شہر ناصرہ کے مرکزی چوک میں عیسائیوں کا بڑا اکٹھ ہو گیا. حضرت عیسیٰ تشریف لائے، ایک اونچے چبوترے پہ کھڑے ہیں. یوحنا نے وہی سوال کیا کہ آپ آخری نبی ہیں یا آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جنہیں حضرت ابراہیم مانگا کرتے تھے؟ کیا آپ ہی وہ ہیں جن کا واسطہ دے کے یہودی دعا کرتے تو دعا قبول ہو جاتی تھی؟ اب یوحنا، انجیل یوحنا میں یہ الفاظ ہیں. حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that person, I am not that messenger. میں وہ نہیں، میں وہ گولڑے کے تاجدار کہتے ہیں تو کس منہ سے کہتا ہے میں ان جیسا ہوں، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں. جنہیں عیسیٰ کہیں میں وہ، روح اللہ کہیں میں وہ نہیں، کوئی مثل نہیں ڈھولن نہیں. چپ کر مہر علی ایتھے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. جب حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am not that messenger، میں وہ رسول نہیں، یوحنا نے کہا پھر اتنی بڑی بڑی شانیں لے کے آئے، قوم باذن اللہ کہہ کے قبر کو ٹھوکر مارتے ہیں، مردہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے، پیدائشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اسے نظر مل جاتی ہے، کوڑے کے جسم پہ ہاتھ ٹچ کرتے ہیں، آپ مسیح ہیں، مسح کر کے مرض دور کر دیتے ہیں. مٹی کا مجسمہ سامنے رکھیں، مٹی کی بنی ہوئی چڑیا، مٹی کا بنا ہوا طوطا، کسی پرندے کا مجسمہ سامنے رکھیں، آپ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ پرندہ بن کے اڑنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ آخری نبی نہیں، آپ دعائے ابراہیمی نہیں، تو اتنی بڑی بڑی شانیں لے کے آنے کا مقصد بعثت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا I am with you here only for his announcement. وہ جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو میں ان کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کا ہوکا دینے آیا ہوں، میرے بعد وہی آ رہا ہے جن کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. قرآن پاک نے اس بات کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، میرے بعد وہی شانوں والا رسول آ رہا.
مرزے نے اس آیت پہ بھی تعویلات کی کینچیاں چلائی ہیں، اور معاذ اللہ اس کے ماننے والوں نے اس آیت سے بھی مرزے کو ثابت کرنے کی سعی اللہ حاصل کی ہے، قرآن میں تحریف کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا جی یہاں احمد آیا تو اس سے وہی مراد ہے، مبشرم بے رسول۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں ایک رسول کی بشارت دینے آیا، یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا کہ دو رسول آئیں گے؟ واحد کا لفظ ہے، بے رسول، یاتی من بعدی، میرے بعد ایک رسول آئے گا۔ حضرت عیسیٰ نے دو رسولوں کی خوشخبری دی ہے کہ ایک رسول کی؟ اگر دو آنے ہوتے یا زیادہ آنے ہوتے وہ ان کا ذکر کرتے، اتنے رسول آئیں گے، ان میں فلاں شان والا رسول افضل والا ہوگا، نہیں، آنا ہی ایک تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا بے رسول یاتی من بعدی، میرے بعد وہ جو ایک رسول آ رہا ہے نا، شانوں والا رسول، میں ان کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اسمہ احمد۔ وہ مولوی ثناء اللہ کے ساتھ اس کی بحث چل رہی تھی تو اس میں اس نے کہا کہ نام میں پہلا حرف نہیں دیکھا جاتا، دوسرا دیکھا جاتا ہے۔ والدین نے میرا نام تو غلام احمد ہی رکھا تھا، لیکن غلام کی جو ہے وہ ترجیح نہیں ہوگی، احمد کی ترجیح ہوگی، تو میرے نام میں احمد موجود ہے۔ تو مولوی ثناء اللہ نے کہا، اس نے کہا میرے والدین نے میرا نام رکھا ہے ثناء اللہ، ثناء کو نکال دیں تو باقی کیا رہ جاتے ہیں؟ اللہ، تو کیا میں اللہ بن گیا ہوں؟ عبداللہ ہو سکتا ہے، ثناء اللہ ہو سکتا ہے، احسان اللہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نہیں ہو سکتا، وہ تو وحدہ لا شریک ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے نا نام کا، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ مرزے نے اس آیت پر بھی تعویلات کی کینچیاں، تحریف کی کینچیاں چلائیں۔ گزشتہ صدی میں جو سب سے بڑا جھوٹا ہے نا، اس کا نام غلام احمد قادیانی ہے۔ مرزے نے جتنی کتابیں لکھی ہیں اس کا سارا لٹریچر، چاہے نظم میں، نثر میں، جو کچھ اس نے لکھا ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس کی کسی کتاب کا کوئی حوالہ چاہیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کی جہاں تک کفریہ عبارات پڑھی ہیں، میں اس نتیجے پہ ہی پہنچا ہوں، اگر گزشتہ صدی میں مقابلہ ہوتا عالمی جھوٹوں کا تو پتہ ہے فرسٹ کون آتا؟ یہ فرسٹ آتا کہ یہ اتنا کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا جتنا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کاذب نہیں، کذاب ہے۔ قرآن پاک میں ہے حل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے فرشتے دوستی لگا لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے شیطان دوستی لگا لیتے ہیں۔ قرآن میں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے فرشتے دوستی لگا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جو نیکیاں کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، انہیں اچھے اچھے خیال آتے ہیں۔ کہاں سے خیال آتے ہیں؟ فرشتے جو ان کے ساتھ چلتے ہیں، فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، فرشتے ان کے دل میں اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں۔ دوست اچھا ہوگا تو مشورہ اچھا ہی دے گا۔ اور سورہ شعراء میں ہے کہ جو بہت جھوٹا ہو اور پکا گناہ گار ہو، شیطان اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، پھر وہ چلتا پھرتا شیطان بن جاتا ہے۔ غلام احمد قادیانی چلتا پھرتا شیطان، مجسم شکل میں وہ شیطان تھا۔ اس نے قرآن پاک میں تحریف کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ مخبر کا لفظ نہیں بولا، مبشر کا لفظ بولا۔ متکلم جب کلام کرتے ہیں تو اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے جہاں تک سامع کو پہنچانا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ لفظ استعمال کرتا ہے، کیونکہ ہر لفظ ذہن کو ایک رخ دیتا ہے۔ اگر صرف خبر دی جائے جسے سن کے علم حاصل ہو تو مخبر کا لفظ بولا جاتا ہے، لیکن اگر ایسی خبر دی جائے جسے سن کے خوشی ہو تو مبشر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے مخبر کا لفظ بولا ہے یا مبشر کا لفظ؟ قرآن میں حضرت عیسیٰ کے لیے مخبر کا لفظ آیا یا مبشر کا لفظ آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، میرے بعد وہ شانوں والا رسول آ رہا ہے۔
ماشاءاللہ آپ نے جوش سے سبحان اللہ کہا ہے، لیکن خوش ہو کے کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ؟ یہ خوش ہونا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے مبشر کا لفظ بولا ہے، مبشرم برسول، اس لیے انتظار تھا، یہودیوں کو بھی انتظار تھا، عیسائیوں کو بھی انتظار تھا، میرے آقا کریم کا انتظار۔ سیرت حلبیہ میں ہے، 10ویں صدی ہجری کے عظیم سیرت نگار ہیں، ملک شام سے تعلق ہے، علامہ علی بن برہان الدین حلبی، انہوں نے کتاب لکھی ہے انسان العیون، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، سیرت حلبیہ۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ ایک یہودی مکے میں آیا ہوا تھا، چند عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما تھیں۔ ابھی حضور کا ظہور اعلان نبوت نہیں آپ نے فرمایا، یہ اس دور کا واقعہ ہے۔ اس یہودی نے مکے کی ان عورتوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ مجھے نشانیاں نظر آ رہی ہیں، آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ جب وہ اعلان نبوت فرمائیں تو تم ان کی خدمت کرنا، اور اگر ہو سکے، اب وہ رغبت دلا رہا ہے وہ یہودی، اگر ہو سکے تو ان کے نکاح میں آ جانا۔ سیرت حلبیہ میں ہے۔ عورتوں نے جب یہ سنا نا تو کنکریاں اٹھا کے اسے مارنے لگی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو شرم و حیا کے منافی سمجھا کہ کوئی ہمیں کہے، اس طرح کی رغبت دلائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ آخری نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ پھر جب آپ نے سامان تجارت دے کے میسرہ کو، اپنے غلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملک شام کی طرف بھیجا، پہلے سفر تجارت میں، ویسے آپ اس سے پہلے بھی اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں، لیکن ام المومنین کا سامان تجارت لے کے جب آپ تشریف لے گئے ہیں، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں، تو میسرہ نے راستے میں جو واقعات دیکھے، سیرت حلبیہ میں وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اونٹوں کی قطار ہے، 2 اونٹ پیچھے رہ گئے، وہ چل نہیں رہے، بیٹھ گئے ہیں، میسرہ کوشش کرتا ہے، وہ اٹھتے نہیں۔ میسرہ نے دوڑ کے جا کے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ 2 اونٹ اٹھتے نہیں ہیں، تو آپ قافلے کو روک لیں۔ حضور نے قافلہ روکنے کا حکم دیا، آپ تشریف لائے۔ وہ جو اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے صرف گردنوں پہ آپ نے ہاتھ پھیرا ہے، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میسرہ کہتا ہے کہ باقی کوئی اونٹ اب ان کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، وہ اتنے تیز ہو گئے تھے جن اونٹوں پر حضور نے دست شفقت پھیرا ہے اور نگاہ کرم فرمائی ہے۔ دوسرے اونٹ اب ان کے برابر نہیں چل سکتے، وہ اتنا تیز چلتے تھے۔ کیفیت بدل گئی، حالت بدل گئی۔ کبھی اپنی حالت سے گھبرا کے مایوس نہ ہو، جب میرے آقا نگاہ فرماتے ہیں تو کانٹے پھول بن جاتے ہیں۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ۔ کبھی مایوس نہ ہو، ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں، اور جب حضور کی رحمت کو صدا دیں تو اپنے دامن کو نہ دیکھیں کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، یہ دیکھیں حضور کی رحمتوں کی شان کیا ہے۔ سیرت حلبیہ میں ہے، میرے آقا کریم جب ملک شام میں ہیں، سامان تجارت منڈی میں پڑا ہوا ہے، غلام بیچ رہے ہیں آپ کا سامان، ایک شخص آیا اور اس نے حضور کا بازو پکڑا اور کہنے لگا یہ سامان میں خریدتا ہوں، اگر آپ لات و حبل کی قسم اٹھائیں کہ یہ سامان اس خوبی کا حامل ہے۔ آپ نے بازو چھڑایا اور آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں لات و حبل کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اس نے دوبارہ کہا کہ اس کی اتنی قیمت ہے، میں اس سے زیادہ قیمت پر خریدتا ہوں، اگر آپ قسم اٹھا کے میری تسلی کروا دیں کہ یہ مال اس طرح کا ہے۔ آپ نے پھر نفرت کا اظہار فرمایا کہ نہیں، میں ان کی قسم نہیں اٹھاتا۔ جب 2 دفعہ آپ نے انکار کیا
تو اب وہ پھر آپ کے قریب ہوا اور آپ کا بازو پکڑ کے قریب ہو کے کہتا ہے سچ بتائیں آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا تجھے اس بات کا کیسے پتہ چلتا ہے، تو یہ کیسے بات کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، جو نشانیاں میری مذہبی کتاب نے مجھے بتائی ہیں وہ آپ کے وجود میں مجھے نظر آ رہی ہیں۔ اس سفر تجارت میں ایسے واقعات پیش آئے کہ جب حضور واپس تشریف لائے ہیں تو میسرہ نے وہ واقعات ام المومنین کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ ام المومنین نے فرمایا، یہ بات بھی سیرت حلبیہ میں ہے، آپ فرماتی ہیں میں ایک مکان کی چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی جب وہ قافلہ واپس مکے میں داخل ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ دھوپ ہے لیکن حضور کے سر اقدس پہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا۔ آپ نے یہ بات میسرہ سے بیان فرمائی۔ ام المومنین نے فرمایا میسرہ میں نے ان کی یہ شان دیکھی ہے، جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا تھا دھوپ تھی لیکن ان کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے تھے۔ میسرہ نے کہا جو شانیں میں نے دیکھی ہیں وہ میں آپ کو سناؤں تو آپ کہیں گی یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے وہ بات یاد آ گئی جو اس یہودی نے کہی تھی، جہاں کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور اس نے گزرتے ہوئے کہا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، اگر تم میں سے کسی سے ہو سکے تو ان کی زوجیت میں آ جانا۔ اس لیے بی بی پاک نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ بارے دیگر حوالہ دے رہا ہوں، یہ بات سیرت حلبیہ میں ہے کہ اس یہودی نے بھی صرف نبوت نہیں بلکہ ختم نبوت کا ذکر کیا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے اور مکے میں ان کا ظہور ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، آپ نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال اس شخص جیسی ہے، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ، کسی شخص نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فجعل الناس یطوفون ویعجبون لہ ویقولون هل لا وضعت اللبن قال انا اللبن وانا خاتم النبیین۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کرنے سے پہلے میں عرض کر رہا ہوں میری حیثیت ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہے۔ خط محبوب کا ہو تو بندہ ڈاکیے کو نہیں دیکھتا۔ اب تک جو میں نے گفتگو کی ہے اس پر بخاری شریف کی حدیث پاک کی تصدیق بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک مکان بنائے فاحسنہ واجملہ، اسے خوبصورت بنائے، اس میں کوئی کمی نہ چھوڑے، جس زاویے سے دیکھیں وہ مکان خوبصورت نظر آتا ہو، لیکن ایک اینٹ کا رخنا ہو، ایک اینٹ نہیں لگائی گئی۔ لوگ اس مکان کے گرد پھرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، مکان تو بڑا سونا ہے لیکن یہ ایک رخنا کیوں چھوڑا گیا ہے، یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، اور پوچھتے ہیں صاحب مکان سے یہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، یہ جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں انا اللبنۃ، میں وہ اینٹ ہوں، میں کسر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس نے اس محل کو مکمل فرما دیا، اور یہی فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا۔ میں جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو اس میں نفس مضمون جو ہے، حدیث کا عمود جو ہے وہ تو ختم نبوت کا مضمون ہے،
لیکن اس میں جو لفظ ہے نا احسنہ و اجملہ، یہ مجھے بڑا تڑپاتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ ذوق بخشتے ہیں یہ لفظ. اللہ کریم نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، یہ سلسلہ نبوت بڑا خوبصورت ہے. اس سلسلہ نبوت میں کوئی نقص، کوئی کمی نہیں. اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام نبوت عطا فرمایا وہ بڑا کامل ہے، حسین ہے اور خوبصورت ہے. اس میں کسی حوالے سے کوئی نقص نہیں. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شارح بخاری وہ فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں. ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے سونے بھیجے ہیں. کوئی بھی کانا، کسی کی آنکھ کے سائز میں بھی فرق، اور کوئی بھی سلسلے بول کا مریض. اللہ کریم نے جتنے نبی، علامہ بدر الدین عینی نے لکھے، آپ فرماتے ہیں ولی ہونے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں. ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے سونے بھیجے ہیں. نبیوں کے وجود میں عیب کوئی نہیں رکھا. جب ہر نبی ہی سونا ہے تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں، جو نبیوں کے سردار بن کے آئے، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، یہ احسنہ و اجملہ. اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے تاجدار گورڑا کا ایک شعر یاد آ رہا تھا، بلکہ نعت کا مقطع جس کے لیے میں نے یہ تشریح کی ہے. جو بھی حضور کا حسن بیان کرے گا نا وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما کتھے مہر علی کتھے تیری. علماء سے پوچھیں ما احسنہ کا، ما اجملہ کا، اس کا مطلب یا رسول اللہ تسی کڈے سونے ہو، تواڈے جیا کوئی دوجا سونا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں. سونا ایہو جیا جگ اتے لبدا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور جیسا کوئی دوسرا حسین بنایا ہی نہیں. وہ آنکھیں کتنی نصیب والی ہیں جنہوں نے رخ والضحیٰ کی زیارت کی ہے. اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، مقام ابراہیم. آج سے 4,500 سال پہلے اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان لگا. آج بھی وہ پتھر کعبے کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور حاجیوں کو حکم ہے کعبے کا طواف کر کے 7 چکر لگا کے اس پتھر کے پاس آ کے واجب الطواف نفل پڑھیں. تو حاجی اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں نظر کیا آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیر نظر آتے ہیں یا پیروں کا نشان؟ نبی کے پیروں کا نشان دیکھے نا تو رب کی رحمتیں ملتی ہیں، رب کا قرب ملتا ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں. آخر کوئی وجہ تھی نا، 4,500 سال ہو گئے ہیں، آج بھی پتھر وہاں پڑا ہوا ہے. میرے آقا کریم نے مکہ فتح فرمایا، جتنے بت تھے نا جن کی پرستش ہوتی تھی سارے پتھر نکال دیے، 2 پتھر نہیں نکالے، ایک حجر اسود، ایک مقام ابراہیم. حضور نے بتا دیا شرک اور ہے تعظیم، شرک اور ہے تعظیم. جن 2 پتھروں کی تعظیم ہوتی تھی انہیں قائم رکھا ہے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے. پتھروں کی تعظیم کا حکم دیا ہے، لیکن جن کی پوجا ہوتی تھی انہیں نکال دیا ہے. شرک اور ہے تعظیم. آج ہم تعظیم کرتے ہیں کہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. کھڑے ہو کے سلام پڑھنا شرک ہے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں. نماز جنازہ کی دوسری تکبیر میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے خاموش ہیں؟ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یا بیٹھ کے پڑھتے ہیں؟ شرک اور ہے تعظیم. اگر کھڑے ہو کے درود پڑھنا شرک ہوتا تو نماز جنازہ میں اس کی اجازت نہ دی جاتی. میں صرف زیارت کی بات کرنا چاہتا تھا. نبی کے پیروں کا نشان دیکھے نا تو رب کی رضا ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، برکت ملتی ہے. حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان دیکھنے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں
تو حضرت ابراہیم کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملتا ہوگا. یا اللہ جو اس پہ محبت سے سبحان اللہ کہ اسے خلیل اللہ کے چہرے کی زیارت عطا فرما. اور اب دل تھام کے فیصلہ کریں, خلیل اللہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت بڑی برکتوں کا باعث ہے, پر جن کے لیے خود خلیل دعا کریں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پروردگار وہ شانوں والا رسول بھیج دے جنہیں حضرت خلیل مانگتے ہیں, ان کے چہرے کی زیارت کتنی برکتوں کا باعث ہو. بڑے سے بڑا ولی ساری عمر عبادت کرتا رہے, صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ ہم قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں, والضحیٰ پڑھ سکتے ہیں, پر چہرہ والضحیٰ کی جو تلاوت صحابہ نے کی ہے وہ 23 سالوں کے لیے ہی شرف صحابیت کا دروازہ کھلا تھا. نبی کے تو پیروں کا نشان دیکھنے سے برکتیں مل رہی ہیں, پیروں کا نشان دیکھنے سے. تو جنہوں نے براہ راست خاتم النبیین کے چہرے کی زیارت کی, اس لیے کوئی شرف صحابیت تک, درجہ صحابیت تک نہیں پہنچ سکتا جتنا بھی بڑا ولی ہو. تو ایک جملہ اس سے آگے سن لیں, جس طرح اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے, اس طرح صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے. جس نے ساری زندگی میں ایک دفعہ حضور کی زیارت کی ہے, ایک مجلس میں حاضری نصیب ہوئی, شرف صحابیت مل گیا, دوبارہ مجلس نبوی میں حاضری نہیں ہوئی, شرف صحابیت کے ساتھ وہ حضور کی بارگاہ سے رخصت ہوئے, شرف صحابیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. بڑے سے بڑا ولی اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ زیارت کی ہے. تو جو رہے ہی سفر و حضر میں ساتھ ہیں اور گود میں سر رکھ کے 3 دن زیارت کرتے رہے, جو قبر میں بھی لیٹے ہیں تو منہ حضور کی طرف کر کے ہی لیٹے ہیں. حضور کے پہلو میں مزار ہے نا, تو قبر میں لیٹے ہیں تو منہ کس کی طرف ہے؟ حضور کی طرف ہی منہ کر کے لیٹے. اولیاء کے لیے صحابی بننا مشکل ہے, صحابہ کے لیے صدیق اکبر بننا مشکل ہے. اس لیے کہ ساری امت میں سے اگر کسی کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں دائمی طور پہ اپنے ساتھ شامل کیا ہے تو صرف حضور نے حضرت صدیق اکبر کو شامل کیا ہے. علماء بیٹھے ہیں, ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ان سے پوچھیں ان اللہ معنا, یہ جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ یہ جملہ فعلیہ نہیں. جملہ فعلیہ میں کوئی ایک زمانہ ہوتا ہے, ماضی, حال, مستقبل, اور اسمیہ اس میں دوام ہوتے ہیں, استمرار ہوتے ہیں, ہمیشگی ہوتی ہے. غار ثور میں جب حضور نے فرمایا نا لا تحزن ان اللہ معنا, ان اللہ معنا, یہ جملہ اسمیہ ہے. میرے آقا کریم نے جناب صدیق اکبر کو خوشخبری دی, ابو بکر کبھی غم نہ کرنا, اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ. یہ جو ہمیشہ کے لیے حضور نے انہیں اپنے ساتھ رکھا ہے نا, وہی بات دوبارہ یاد کرا رہا ہوں, قرآن جس زبان میں اترا ہے اس کو سیکھیں, پھر قرآن پڑھنے کا لطف آئے گا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ, میرے آقا کریم نے فرمایا نا ابو بکر کبھی غم نہ کرنا, اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے آپ کے سینے پہ سکینہ نازل کیا ہے. سکینہ کسے کہتے ہیں؟ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام سکینہ ہے. نور, قوت, روح, یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوں تو لفظ سکینہ بولا جاتا ہے. کتنی چیزیں؟ نور, قوت, روح, ان کے مجموعے کا نام سکینہ ہے. جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کا ذہن بھی روشن, دل بھی روشن. جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے, حوصلہ آ جاتا ہے. جس پہ سکینہ نازل ہوتا ہے وہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے نئی زندگی مل گئی ہے, تازہ روح مل گئی ہے. یہ 3 چیزیں ملیں تو سکینہ بنتا ہے. یہ میں شان ختم نبوت اور چہرہ نبی اکرم کی شان بیان کرتے ہوئے شان صدیق کیوں بیان کر رہا ہوں؟
اس لیے کہ صدیق اکبر عقیدہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد ہیں۔ جب مرزے نے عقیدہ ختم نبوت پہ نقب زنی کی تو اس دور کے ایک عالم نے کتاب میں لکھا تھا کہ فتنے لوٹ آئے ابو بکر نہیں لوٹ کے آئے، فتنے لوٹ آئے کاش ابو بکر بھی لوٹ کے آتے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کے بعد کئی فتنے اٹھے، اکیلے صدیق اکبر صرف 2.25 سالوں میں سارے فتنے ختم کر کے اسلام کو مضبوط کیا۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ صرف 2.25 سالوں میں سارے فتنے ختم کر دیے۔ اتنی بصیرت، اتنی استقامت، اتنی استعداد۔ آپ نے ترتیب یہ بنائی تھی، آپ نے فرمایا سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت پہلے۔ یہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سارے کام، فتنے اور بھی تھے اس وقت، آپ نے فرمایا سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ اگر ہم اس عقیدے کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم اسلام نہیں بچا سکے، ہم مجرم ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو امانت رسول اللہ نے ہمیں دی ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ جنہیں حضور نے اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا ان کی بصیرت کا یہ فیصلہ ہے سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ یہ میں آپ سے حلف نہیں لے رہا، میں حضرت صدیق اکبر کا قول بیان کر رہا ہوں۔ شاید ڈر کے آپ بول نہیں رہے بھی سارے کام چھوڑنے پڑیں گے، ویسے کوئی ہے جو آج ارادہ کرے کہ سارے کام بعد میں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت؟ سارے کام اے درداں دے قصے تے مرداں دے حصے، ذرا وقت دے سو سونے ساں کے ناسے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا نا مسیلمہ کذاب واصل جہنم ہو گیا، آپ نے شکرانے کے نفل ادا کیے، سر سجدے میں رکھا، سارے کام بعد میں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت۔ حسن رسول کی بات کرتے ہوئے میں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا، اس لیے بھی کہ چند صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے اپنے پسندیدہ معمولات بیان کر رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے تو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے، آنکھیں میری ہوں چہرہ رسول اللہ کا، دل نبی دے نظارے کو لوں، اے تن میرا چشمہ ہووے میں مرشد ویخ نہ رجا ہوں، لو لوں دے مڑ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کچا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیسا حسن عطا فرمایا ہے۔ امام عبدالوہاب شارانی فرماتے ہیں تفسیر میں، کن ہا یا عبداللہ صورتیں یتجمل بجمال اللہ، اللہ کریم جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب میں یہاں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو حافظ سجاد صاحب نے مجھے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے آپ ادھر سیالکوٹ ہمارے ہاں آئے تو جرمنی کے ایک نو مسلم کا واقعہ آپ نے سنایا تھا، اس کو ذرا تازہ کر دیں۔ میں اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ آج بھی اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، رکاوٹیں بھی ہیں دشمنوں کی طرف سے، لیکن سلیم الفطرت لوگوں کے لیے آج بھی راہ حق کشادہ ہے اور وہ اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف آ رہے ہیں۔ ہالینڈ کی ایک سیاسی جماعت ہے پی وی وی، ان کا ایک سینئر رکن تھا وین ورڈر، اس نے اسلام کے خلاف وہ ریسرچ کر رہا تھا، کتابیں پڑھ رہا تھا، تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈن ہاگ شہر میں محفل میلاد میں دوستوں نے اسے بلایا تو اس نے، چونکہ ان دنوں میں نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اس نے کچھ ٹی وی اینکر آگے اسے انٹرویو کرنے، ایک ٹی وی اینکر نے کہا لگتا ہے مسلمانوں نے تجھے ورغلا لیا ہے اور تو ان کی باتوں میں آ گیا، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس نو مسلم نے، اس کا نام ہے محمد حمزہ، بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا I am not that person who follows others' opinions without his research، میں کوئی بچہ نہیں کہ جو چاہے میرا ہاتھ پکڑے اور جدھر چاہے لے جائے، میں تمہارے ملک کی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں، میں تو اسلام کے خلاف ریسرچ کر رہا تھا،
لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا میں تعصب کو راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دوں گا، سچائی کو تلاش کروں گا، حقیقت کیا ہے، عالمی عدالت انصاف کا جو میرٹ ہے اس پر ریسرچ کروں گا۔ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، دنیا میں قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے، محمد عربی جیسی ہستی کوئی نہیں، سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و والا۔ اسٹوٹ گارڈ میں گیا، وہاں مفتی یعقوب صاحب بھی اس دن تشریف لائے ہوئے تھے، اس نو مسلم کو یہ جانتے ہیں، عبد الرحمن اس کا نام ہے۔ اس نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے ہوئے زیارت ہوئی۔ تو وہاں اسٹوٹ گارڈ مسجد کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا بھئی حضور کا حلیہ پاک بیان کریں۔ تو ایک جملہ اس نے جو کہا، اس نے کہا حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی چہرہ اللہ نے بنایا ہے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے آئے۔ کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا ہے، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے جو حسن عطا فرمایا ہے، اس حسن کو بیان کرتے ہوئے حضور کا حلیہ لکھنے والوں نے آپ کی دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو مہر نبوت ہے یہ بھی دلیل ختم نبوت ہے۔ امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، انہوں نے شمائل میں یہ روایت نقل کیا، اور حضور حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں۔ ان علی بن ابی طالب قال بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین، مولا علی فرماتے ہیں حضور کے دو کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے، یہ صرف نبوت کی دلیل نہیں، یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت سلمان فارسی اٹلی میں تھے، روم میں تھے۔ روم میں نے اسی وقت دیکھا جب مفتی صاحب کی دعوت پہ میں ناپولی گیا، تو اس وقت انہوں نے روم بھی دکھایا۔ روم اٹلی میں ہے، روم سے حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ بشپ سے جو عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، اس سے 3 نشانیاں آپ نے سنی تھیں، واقعہ نہیں سنا رہا، صرف دلیل ہی بیان کر رہا ہوں۔ آخری نبی ہدیہ قبول فرماتے ہیں، صدقہ اپنی ذات کے لیے قبول نہیں فرماتے، اور تیسری نشانی 2 کاندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ 3 نشانیاں دیکھیں، حضور کا کلمہ پڑھا، آپ کے غلام بن گئے۔ یہ صرف عیسائی نہیں تھے، عالم تھے عیسائیوں کے، بڑے بڑے پادریوں کے پاس رہ چکے تھے حضرت سلمان فارسی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کا کلمہ پڑھنا، حضرت سلمان فارسی کا کلمہ پڑھنا، اس دور کے بڑے بڑے عیسائیوں اور یہودیوں کا، جو عیسائیوں یہودیوں کے علماء تھے، ان کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن پاک نے جو فرمایا نا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اہل حق تھے وہ پہچان گئے کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی بشارتیں دی گئیں، یہی وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات اور انجیل میں لکھی گئیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت، آپ کی ختم نبوت کی دلیل۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، مسلم شریف میں میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون ونحن الاولون یوم القیامۃ ونحن اول من يدخل الجنۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا دنیا میں ہم آخری ہیں، قیامت کے دن ہم پہلے ہیں، سب سے پہلے ہم ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اور امام طبرانی نے اس روایت میں جو الفاظ نقل کیے ہیں ان کی سند مختلف ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بخاری میں ہے جس کے کچھ الفاظ امام طبرانی نے مختلف بیان کیے ہیں، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، انا والساعۃ کہاتین،
بخاری میں ہے میرے آقا کریم نے انگشت شہادت اور دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی، شہادت کے ساتھ والی انگلی، ان دونوں انگلیوں کو ملا کے دکھایا، شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی، انہیں ملا کے دکھایا اور فرمایا جیسے میری یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اسی طرح مجھ میں اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں، یعنی کوئی نبی نیا نہیں آئے گا، اب قیامت تک میرا کلمہ ہی چلے گا۔ انا وسعت کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح مجھ میں اور قیامت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی درمیان میں کسی نبی کا فاصلہ نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ تو امام طبرانی نے اس پر لکھا ہے کہ جب میرے آقا کریم نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، تو اس کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور نبی کوئی نہیں پیدا ہوگا، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی اور امت نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں رجب کے دنوں میں آپ نے یہ بات متعدد بار سنی ہوگی، مسجد اقصیٰ میں سارے نبی حضور کے انتظار میں ہیں، میرے آقا تشریف لائے، جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جماعت میں آپ ہیں کسی نبی کی جرت نہیں کہ امامت کے مصلی پہ آئے، آپ پیچھے کھڑے ہونے نہیں آئے، آپ امامت کروانے آئے ہیں، آپ مقتدی بننے نہیں آئے، آپ مقتدا بننے آئے ہیں، آپ پیچھے چلنے نہیں آئے، آپ رہنمائی کرنے آئے ہیں۔ تو آپ امامت کے مصلی پہ ہیں، جتنے نبی گزرے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ نبی، حقیقی تعداد اللہ بہتر جانتا ہے، وہ پیچھے مقتدی ہیں۔ جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو جو پیچھے پڑھ رہے تھے نا وہ اپنے اپنے زمانوں میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن اپنی شریعتوں کے مطابق پڑھتے رہے ہیں۔ آج جب حضور پڑھا رہے ہیں تو کیا وہ اپنے طریقوں کے مطابق پڑھ رہے تھے یا جیسے حضور پڑھا رہے ہیں؟ جیسے حضور پڑھا رہے ہیں وہ اس طرح پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ اعلان ہوا کہ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اب قیامت تک ایک ہی کلمہ چلے گا، رب تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ غلامی مصطفیٰ کا راستہ ہے، اتباع مصطفیٰ کا راستہ ہے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، انبیاء اور رسول کا مقتدی بن کے پیچھے کھڑا ہونا۔ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلا، روز ازل نبیوں نے رسولوں نے اللہ سے وعدہ کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، شب معراج سارے پیچھے کھڑے ہو کے اس کا اظہار کر رہے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ میں نے مختلف دلائل دیے ہیں، لیکن یاد رکھیں بدیہی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے دلائل کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دلائل تو اس لیے دیے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کافر و مشرک ہو جو ان کے جال میں پھنس چکا ہو، عقیدہ ختم نبوت سے دور ہو، تو آپ کے پاس دلائل ہوں کہ آپ اسے سمجھا سکیں، ورنہ آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے پتہ ہے آپ اس مشرب کے بیٹھے ہوئے ہیں، شعبان کا مہینہ ہے، 2 شعبان کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، امام اعظم کے پاس ایک شخص آیا کہ میں نبی ہوں میری دلیل سنیں، آپ نے فرمایا تجھ سے دلیل سنوں نا تو کافر ہو جاؤں۔ یعنی جب یہ بات قرآن اور حدیث سے واضح ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں تو دوسری بات تو سوچی نہیں جا سکتی۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت امام الامم ہے، حضور نبیوں کے امام اور آپ کی امت امتوں کی
ہم دوسری امتوں کے پیچھے چلنے آئے ہیں یا دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے؟ ہم نے تو ہندوؤں کو بھی بتانا تھا کہ بت عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک عبادت کے لائق، اور ہم اپنی شادیوں پہ ہندوؤں کی رسمیں پوری کر رہے ہیں۔ ہم نے تو عیسائیوں کو بتانا تھا تین خدا نہیں، قل هو اللہ احد۔ حضور کی امت امتوں کی امام ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم نے تو دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی، انہیں اندھیرے سے نکالنا تھا، انہیں روشنی میں لانا تھا، جبکہ ہم خود ہی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے۔ ہم خود ہی اپنی ٹائی انگریزوں کی طرح پہن کے خوش ہوتے ہیں۔ بچہ شلوار قمیض پہن کے اسکول جائے تو ماں سمجھتی ہے کسی گھٹیا اسکول میں داخل کرایا ہوا ہے، پینٹ شرٹ پہن کے جائے تو ماں کہتی ہے بابو بن کے جا رہا ہے، یہ بڑا ہو کے بابو بنے گا۔ ہم کتنے ذہنی غلام بن گئے ان کے لباس کے، کہ ان کا لباس پہن کے ہم فخر کرتے ہیں۔ جائز ہے نہیں جائز وہ ایک الگ بحث ہے، میں صرف اس غلامی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک منصب ہے، آپ رسول اللہ کی امتی ہیں۔ ہم نے تو دوسری قوموں کی رہنمائی کرنی تھی۔ اگر اس دور کے کافروں نے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، یا اللہ ہمارے دور کے جو مسلمان تھے انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں، یا اللہ ہمارے دور کے جو مسلمان تھے ان کا کردار اتنا گھٹیا تھا، ان کا کردار اتنا گھٹیا تھا کہ ان کے کردار میں تو اسلام نظر ہی نہیں آتا تھا، وہ تو ہمارے پیچھے چل رہے تھے، تو پھر ہم کیا رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے؟ 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، کسی ایک ملک میں بتائیں جہاں سودی بینک نہ ہو۔ سودی بینک ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، میں گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، صرف اتنا ہی عرض کروں گا، اپنے منصب کو پہچانیں۔ اقبال سے پوچھتے ہیں کہ شہر اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقبال کوئی آسان سا وظیفہ بتا دے، طریقہ بتا دے، کھویا ہوا منصب واپس مل جائے۔ ہم جو اس وقت دوسری قوموں کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکل کے اپنے منصب پہ فائز ہو سکیں اور لوگوں کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی شاہراہ پہ چلانے کے قابل ہو جائیں، ہمیں احساس ذمہ داری ہو جائے، ہمیں اپنے فرض کی پہچان ہو جائے۔ مہینے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب چیک کرنے آئے، انہوں نے ریاضی کے استاد سے پوچھا کیا کچھ پڑھایا انہیں؟ اس نے کہا نہیں کتاب تو میں نے کوئی نہیں پڑھائی، ریاضی کی کوئی ایک سبجیکٹ نہیں پڑھایا، ہاں میں نے ان کو ہوائی جہاز بنانا سکھایا ہے۔ تو کیا ہیڈ ماسٹر خوش ہوگا؟ کہ کہا تمہارا فرض تھا کتاب پڑھانا، وہ تو تم نے پڑھائی نہیں، تو وہ چیزیں جو تمہارے فرض میں ہی شامل نہیں وہ تم پڑھاتے رہے۔ تو پہلے ضروری ہے اپنا فرض پہچاننا۔ اس دور میں بیٹا ماں کو قتل کر رہا ہے، لاہور میں واقعہ ہوا، بیٹے نے ماں کو قتل کیا اور ہائی کورٹ میں اس نے بیان کیا دیا کہ میں پب جی گیم کھیلتا تھا، اس سے متاثر ہو کے میں نے ماں کو قتل کر دیا، میرا خیال تھا جیسے اس گیم میں جو مرتے ہیں وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، یہ بھی اٹھ جائے گی۔ میں نے جب یہ خبر پڑھی تو سوچنے لگا، میں سفر میں رہتا ہوں، 4 جگہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے جہاں بیٹے نے ماں باپ کو قتل کیا، 4 جگہ یہ واقعہ میں نے دیکھا۔ پہلی دفعہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو حیران ہوا اور کتنے دن دل گرفتہ رہا کہ وہ ماں جس نے پیٹ میں 9 مہینے رکھا، اس کو نہیں پتا تھا میں نے اپنا قاتل اپنے پیٹ میں رکھا ہوا ہے، پھر 2 سال دودھ پلایا، اس کو نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو دودھ پلا رہی ہوں۔ 18 سال کا ہو کے اس نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا۔ جو سبب لاہور کے واقعہ میں بنا ہے وہ سبب ہمارے گھر میں تو نہیں پایا جاتا، کہیں ہمارے بچے تو موبائل کے غلام اور اسیر نہیں بن گئے، کہیں انہوں نے موبائل کا کلمہ تو نہیں پڑھ لیا کہ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ وہ سبب جو لاہور کے واقعہ میں بنا ہے کہیں آپ کے گھر میں تو نہیں، اگر ہے تو توجہ دیں۔ اور یہ چند دن پہلے جو میاں والی میں 2 دن پہلے ہوا ہے، باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا، کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرتے ہوئے کہ اسلام نے کیا عزت دی بیٹیوں کو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شان دی بیٹیوں کو، اور آج ہم پھر دور جاہلیت میں لوٹ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بڑی ترقی کی ہم نے، بڑی سائنسی ترقی، مادیت میں ترقی کی ہوگی، انسانیت میں ہم زوال پذیر ہیں۔
انسانیت میں ہم زوال پذیر ہیں۔ اس وقت آپ سب کا فرض ہے، صرف ان علماء کا نہیں، یہ جہاں بلائیں آپ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں۔ اس وقت آپ سب کا فرض ہے، عالم کفر نے پورا زور لگا دیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکال دو۔ ایک نیا معاشرہ بنایا جا رہا ہے، جو معاشرہ ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے تھے اس کی بنیادیں ہلا دی گئی ہیں، ایک نیا معاشرہ بنایا جا رہا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں اس ماہانہ درس ختم نبوت میں کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہم علامہ اقبال کے بتائے ہوئے اس وظیفے پہ عمل کرتے رہیں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا